میں ہوں آپ کا اپنا پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو فریڈ میک مرے۔ ماسٹر جی شو میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی کہانی ایک ایسے قتل کی کہانی ہے جہاں قاتل نے کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں چھوڑے۔ آج پریس کلب میں بہت زیادہ رش اس قدر تھا کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، کیونکہ آج پریس کلب میں آ رہے تھے ملک کے دو مشہور سائنسدان یونس حبیب اور عارف تنیجا۔ یونس اور عارف اسلحے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ویپنز کی ہسٹری کو ایک نئی جہت دی تھی۔ آٹومیٹک ہتھیاروں کو انہوں نے اس قدر آسان اور لائٹ ویٹ بنا دیا تھا، پوری دنیا سے ان کی کمپنی کو بڑے بڑے آرڈرز مل رہے تھے، اور آج یہ دونوں اپنی ایک نئی ایجاد، ایک نئے ہتھیار کا اعلان کرنے والے تھے۔ عارف ایک شرمیلے انسان تھے، جبکہ یونس بولنے کے فن میں بھی ماہر تھے۔ یونس نے جرنلسٹوں کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ وہ ایک نیا ہتھیار ایجاد کر چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے ایک انویزیبل بلٹ، یعنی غیبی گولی۔ یہ گولی انسان کی جان تو لے گی مگر جسم سے گولی یا اس کا کوئی بھی نشان، بارود کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا۔ عارف نے ایک پیپر لکھ کر یونس کی طرف بڑھایا اور یونس نے جرنلسٹوں کو مزید حیران کر دیا کہ کچھ ہی عرصے بعد ہم ایک انویزیبل گن بھی ایجاد کرنے والے ہیں۔ یہ گن اٹھا کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی میٹل ڈیٹیکٹر، کوئی اسلحے کا ڈیٹیکٹر اس ویپن کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا۔ دوستو، یہ سن کر پریس میں ایک ہاہاکار مچ گئی۔ پریس رپورٹروں نے یونس سے کہا کہ سر یہ تو لائسنس ٹو کل ہے۔ یونس نے کہا ہمارا کام ایجاد کرنا ہے، استعمال کیسے ہوتا ہے یہ انتظامیہ اور پولیس کا سردرد ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ایک ہفتے بعد شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ ہال میں تمام جرنلسٹ، ٹی وی میڈیا موجود تھا، اور آج یہاں دونوں سائنٹسٹ اپنی انویزیبل بلٹ کا پہلا مظاہرہ کرنے جا رہے تھے۔ یونس نے عارف سے کہا کہ جرنلسٹوں سے آپ بات کیجئے، لیکن عارف مسکرا کر رہ گئے۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ میری ایک کال آ رہی ہے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ یونس اسٹیج پر آئے، سفید رنگ کا باکس رکھا ہوا تھا اور ایک کونے میں ایک انسانی مجسمہ یعنی پتلا کھڑا کیا گیا تھا۔ اس باکس کو کھول کر عارف نے ایک گن اٹھائی۔ آج وہ پہلی انویزیبل گولی فائر کرنے والے تھے۔ جو ہی یونس نے اس مجسمے کا نشانہ سادھا، اچانک یونس کے سینے سے ایک فوارہ ابھرا۔ یونس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا اور زمین پر گر گئے۔ پولیس والوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر پوری بریفنگ دی اور مجھ سے درخواست کی کہ اس اندھے قتل کے کیس میں ہماری مدد کیجیے، کیونکہ ملک کا ایک بہت مشہور سائنسدان قتل ہوا ہے، مگر قاتل نے کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ پوسٹ مارٹم میں کوئی گولی یونس کے جسم سے برآمد نہیں ہوئی۔ اگلے دن میں یونس اور عارف کی لیبارٹری میں پہنچا۔ عارف سے کچھ سوالات کیے۔ عارف نے مجھے بتایا کہ ڈیٹیکٹیو ایسی کوئی گولی ابھی ہم نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ یہ صرف میرے اور میرے پارٹنر کا ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا تاکہ ہماری کمپنی کی سیل کچھ مزید بڑھ جائے۔ مجھے یونس نے کہا تھا کہ ہم ایک انویزیبل گولی کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں بہت بڑے بڑے آرڈرز مل جائیں گے۔ میں پرانی انگلش مووی دیکھ رہا تھا۔ اس مووی میں ایک قتل دکھایا گیا تھا جہاں قاتل نے اپنا کوئی بھی ثبوت کوئی بھی نشان باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اب کہ میرا سامنا ہے سائنسدانوں سے جو کہ آج میں نہیں بلکہ آنے والے کل یعنی مستقبل میں سوچتے ہیں، چنانچہ مجھے بھی کوئی دور کی کوڑی ہی لانا پڑے گی، لمبی سوچ سوچنا پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے ذہن کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میری سوچوں کا گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا۔ اگلی رات میں لیبارٹری کے عقب میں ایک سیڑھی لگا کر دیوار پھاند رہا تھا۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ لیبارٹری کی دیوار پھاندی، اپنی خصوصی چابی سے دروازے کھولتا ہوا اس مرکزی لیبارٹری میں پہنچا جہاں یونس اور عارف اسلحے پر مختلف قسم کے تجربات کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں موجود تمام چیزوں کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہاں مجھے مختلف قسم کی گنز، گولیاں اور خطرناک اسلحہ شیشے کی الماریوں میں پڑا ہوا ملا۔ میں نے یونس کی دراز کھولی اور اس کے اندر موجود
اور اس کے اندر موجود ڈاکومنٹس کو بغور پڑھنا شروع کیا. مجھے ایک بلیک رنگ کی فائل نظر آئی. جب میں نے اس فائل کو کھولا تو اس فائل کے اندر اسی انویزیبل بلٹ کے بارے میں تمام تفصیلات لکھی ہوئی تھی. اپنی جگہ بیٹھے رہو. تم اس راز تک پہنچ گئے ہو جسے جان لینے کے بعد تمہارے زندہ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. یہ آواز تھی اس دوسرے سائنسدان عارف کی. میرا شک یقین میں بدل چکا تھا. یونس کو اس کے پارٹنر عارف نے ہی قتل کیا تھا. عارف نے مجھے ہاتھ اوپر اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہونے کا حکم دیا. میں نے دیوار کی طرف چلنا شروع کیا. مسٹر عارف، میں جان چکا ہوں کہ آپ نے کاروباری رقابت میں آ کر اپنے دوست کو قتل کیا ہے. یہ لیبارٹری کروڑوں اربوں روپیہ سالانہ کما رہی ہے. آپ نے سوچا کہ آپ نے فیوچر کے انویزیبل ویپن انوینٹ کر لیے ہیں. چنانچہ آپ نے اپنے دوست کو نہایت صفائی سے راستے سے ہٹا دیا. دوستو، عارف کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ کس وقت میں نے اپنی پنڈی کے ساتھ بندھا ہوا ریوالور نکالا. ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر عارف کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول چھین لیا. کچھ دیر بعد پولیس انسپکٹر اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ چکے تھے. پولیس انسپکٹر نے تجسس بھرے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیٹیکٹیو، آخر یہ انویزیبل بلٹ ہے کیا؟ اگر یہ بلٹ سینے میں لگی ہے تو غائب کہاں ہو گئی؟ دیکھو دوست، پانی بن جانے والی چیز اپنا نشان نہیں چھوڑتی. کیا پانی بن جانے والی چیز؟ پانی کی گولی؟ جی ہاں، پانی کی گولی. انہوں نے پانی یعنی برف کی ایک گولی تیار کی. اس برف کو اس قدر ٹھنڈا کیا گیا کہ وہ سختی میں لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی، اور پھر ایک خصوصی گن تیار کی گئی. اس گن میں ایک خصوصی فریزنگ چیمبر ہے جہاں یہ گولیاں لوڈ کی جاتی ہیں. جب یہ گولی فائر کی جاتی ہے تو یہ نارمل بلٹ کی طرح ہی انسانی جسم کو ہٹ کرتی ہے، مگر جسم میں داخل ہوتے ہی جسم کے درجہ حرارت کی بنا پر یہ گولی پانی بن کر بہہ جاتی ہے. مجھے شک تو تب ہوا تھا جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ زخم سے کسی قسم کے بارود یا گولی کا نشان نہیں ملا. تاہم زخم میں پانی کی مقدار نارمل سے کچھ زیادہ تھی. دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب. آتے رہیے ماسٹر جی شو پر. ماسٹر جی شو آپ کا اپنا شو ہے. آپ کے آنے سے ہی تمام رونقیں ہیں. ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.